جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورۃ النبا کے پہلے رکوع کی آیات ہیں. اس سے پہلے جو آیات گزری جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ کائنات چاہے آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، دن و رات کا یہ نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے بنایا ہے. اور اصل مقصد انسان کو اس کا مقصد زندگی یاد دلانا ہے. انسان اس دنیا کے اندر بغیر کسی مقصد کے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. اور بار بار پھر انسان کو مقصد یاد بھی کرایا گیا. اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد جو اصل بات ہے وہ اگلی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ان یوم الفصل، بلا شبہ یقیناً فیصلے کا دن، کان میقاتا، ایک معین وقت ہے کہ دنیا کے اندر کون کیا کر رہا ہے، کون اپنی منمانی چلا رہا ہے، اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہے، کون اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کون ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہے. فرمایا یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن متعین کر دیا جہاں پر یہ فیصلے ہونے، وہاں سب کچھ پتہ چلے گا. وہاں انسان کی زندگی کا تمام ریکارڈ پیش ہوگا اور اس ریکارڈ سے پتہ چلے گا کہ کس انسان نے زندگی کیسے گزاری ہے. یہ ہے وہ اصل بات جس کے لیے بطور تمہید گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رنگا رنگ نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا اس قدر وسیع دسترخوان بچھایا ہے تو اس نے انسانوں پر لازماً کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہوں گی. جب خود انسانوں کے یہاں اصول ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے نوازا جاتا ہے، کوئی چیز اس کو فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی اس پر عائد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی تو اس پر ذمہ داری بھی ڈالی. اس کا یعنی کہ انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا اور کوئی ذمہ داری نہ ڈالی گئی ہو. اس لیے کہا گیا کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم منمانی زندگی گزارتے رہو گے اور تم سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی. میں ایسا نہیں ہے، تم سے ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا اور اس حساب کے لیے ہم نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں پر ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون افواجا، تو تم سب چلے آؤ گے فوج در فوج، جوک در جوک آؤ گے اس دن. سورہ معارج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، کہ جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ نشان زدہ اہداف کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے.
اب یہ گروہ در گروہ، فوج در فوج، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر گروہ جرم کے اعتبار سے جن کا جو جرم تھا ان مجرمین کا ایک ایک گروہ اللہ کی عدالت کی طرف دوڑتا آئے گا. جس نے جو جرم کیا تھا، دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے تھے، یہاں تو کسی نے ان کو الگ نہیں کیا کون کیا کر رہا ہے. یا نمازی بے نمازی، ایک دوسرے کا حق کھانے والے نہ کھانے والے سب برابر ہیں. یہاں تو کسی نے ان کو الگ نہیں کیا. لیکن اب یہاں پر یہ گروہ در گروہ اپنی اپنی جماعت میں شامل ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے. فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت. میں یہ پہاڑ جن کو میخیں بنا کر زمین کے اوپر گاڑا گیا، یہ پہاڑ بھی اس دن چلتے پھریں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے، نہ آسمان باقی رہے گا، سب کچھ ختم. ان جہنم کانت مرصادا، یقینا جہنم گھات میں وہ تاک میں لگی ہوئی انتظار ہے کہ مجرم انسانوں کو کب لایا جائے گا، اور وہ مجرم انسانوں کی صورت میں اپنے ایندھن کا انتظار کر رہی ہے. للطاغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا. اللہ نے ٹھکانہ ہی بنایا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جو سرکش ہے، جو نافرمان ہے. لابثین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں ایک لمبی مدت تک. کرنہا کرن، ایک لمبے زمانے تک جس کی انتہا نہیں، اس میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون، وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہ کوئی مشروب کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے. آج اب یہاں پر انہیں جو پینے کے لیے دیا جائے گا پانی، فرمایا وہ کھولتا ہوا پانی کہ انسان نے جب پیا اور آنتیں تک باہر آ جائیں گے. اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور گند و پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جزاء وفاقا، فرمایا بدلہ ہے ان کے اعمال کا پورا پورا، جیسے انہوں نے کیا تھا بدلہ بھی ویسا ہی ملا. یہاں کوئی زیادتی نہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے اعمال کے مطابق ہی آج سلوک کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ کسی حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد ہم نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے اپنی من مانی کرتے رہے، زندگی اپنی مرضی کی گزارتے رہے. اگر حساب و کتاب کا ڈر ہوتا، اور ہر انسان کے دل میں جب یہ بات آئے گی کہ مجھے زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، تو پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان 10 بار سوچے گا کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں ایک نہ ایک دن اس کام کا مجھے حساب دینا اللہ کے یہاں. سوچ سمجھ کے انسان پھر ہر عمل کرے گا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، بغیر کسی خوف کے دھڑلے سے آیتوں کو جھٹلاتے رہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں سمجھاتے گئے، انہیں یقین ہی نہیں آیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے. کتاباً، لکھ کر، گن گن کر ہم نے اس کو لکھا ہوا. جو کچھ کیا ہے ہر انسان کی فائل تیار ہو رہی ہے، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، صبح کہاں گزری، شام کہاں گزری، وہ ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، بڑی ایک فائل تیار ہو رہی ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ تم عذاب کا، ہم ہرگز نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی میں. آج بس تمہارا عذاب ہی، اس کی شدت ہر لمحہ بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر اگلی آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ آئے گا
جو منمانی نہیں کرتے بلکہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو کیا انعام ملے گا. ابھی تک تو نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر اور آگے فرما برداروں کے انعامات کا ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.